پوری حویلی میں اس وقت رنگوں اور خوشیوں کا شور برپا تھا۔ سب کی خوشی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ کتنے عرصے کے بعد جہانگیر علی کی بیٹی اس حویلی میں واپس آئی اور اس حویلی پر اپنا حق جتایا، اور یہی بات اس کے تایا دراب علی خان کے لیے کسی بہت بڑی خوشی سے کم نہیں تھی۔ اس نے کتنی بار کوشش کی تھی کہ اس کے مرحوم بھائی کی بیٹی اس حویلی میں واپس آ جائے۔ اس حویلی میں اس کا حق تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے باپ داداؤں کی حویلی سے دور رہتی۔ گاؤں یا گاؤں کی زندگی سے اسے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ جہانگیر علی خان نے اپنی مرضی سے شہر کی لڑکی سے نکاح کیا، اور مریم نامی لڑکی کو اس کے باپ نے آخری وقت تک قبول نہیں کیا۔ اس لیے مجبوراً اسے مریم کو شہر میں رکھنا پڑا۔ حالانکہ ان کے انتقال کے بعد ان پر دباؤ دیا گیا کہ وہ اپنی بیٹی اور بیوی کو حویلی میں لے کر آئیں، لیکن وہ بھی اپنی بات پر بضد رہے اور اپنی بیوی اور بیٹی کو حویلی میں نہیں لے کر آئے، بلکہ انہیں شہر میں ہی رکھا۔ جب تک وہ زندہ تھے تب تک ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اچانک ایک رات ہارٹ اٹیک سے ہونے والی موت نے انہیں ابدی نیند سلا دیا، اور ان کی وفات کے بعد ہی دونوں ماں بیٹی ان کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ماریہ جہانگیر علی خان ان کی اکلوتی اولاد تھی، جسے انہوں نے ایک شہزادی کی طرح پالا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، اور ان کے بعد وہ کافی خود سر ہو گئی۔ اب بھی وہ اپنی مرضی پر قائم رہتی۔ اسے بچپن سے ہی حویلی اور حویلی والوں سے عجیب قسم کی نفرت تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ حویلی جا کر ان لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہے، جن لوگوں نے کبھی ان کی ماں کو بہو کے طور پر تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی ان کے باپ کی محبت کی لاج رکھی۔ اس لیے اب اس کا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ حویلی میں واپس جائے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد مریم بیگم کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ حویلی سے دور رہ کر وہ صرف اور صرف ماریہ کا حق تلفی کر رہی ہے۔ ویسے بھی ان کے میکے والے مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اور اپنی بچی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں کسی وسیلے کی ضرورت تھی۔ اس لیے کافی عرصے کے بعد انہوں نے بھی مجبور ہو کر حویلی کا رخ کیا۔ ماریہ کو سمجھانا کافی مشکل تھا۔ اس نے یہ سنتے ہی انکار کر دیا کہ وہ لوگ حویلی جا رہے ہیں۔ مما، آپ مجھ سے یہ امید مت رکھیں کہ میں وہاں جا کر رہوں گی۔ مجھ سے نہیں رہا جاتا وہاں۔ وہ اب شہر کی زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ سوال تمہارے حق کا ہے ماریہ، تمہیں وہاں جا کر اپنے باپ کے حق پر قبضہ کر لینا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ تمہارے باپ کے حق کو ہڑپ کر جائیں۔ انہوں نے محبت سے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ وہ کمرے سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، ضد اور انا سے بری ہوئی، لیکن کچھ روز مستقل طور پر پیار سے اسے سمجھا کر مریم بیگم اسے اس بات پر قائل کر چکی تھی کہ وہ ان کے ساتھ حویلی جائے اور وہاں جا کر ان سے اپنا حصہ طلب کرے۔ جبکہ جس روز وہ حویلی آئی، اس روز حویلی کی شان و شوکت، روب و دبدبے کو دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ وہ حویلی نہیں کہ ایک محل تھا، ایک ایسا محل جس کے بارے میں صرف اس نے فلموں اور کہانیوں میں سن رکھا تھا، ایک ایسا محل جس کی خواہش کوئی بھی کر سکتا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر ہی مریم بیگم کو یہ احساس گرنے لگا جو وہ یہاں آ کر بہت خوش اور مطمئن ہوگی اور حویلی سے ضرور اپنا حصہ طلب کرے گی۔ اسی لیے انہوں نے مزید اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے حویلی کے مکینوں کے زیادہ کلوز کرنا چاہا، جبکہ نثار علی خان اسے اپنی دہلیز پر دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے قدموں میں بچ جاتے۔ ایک عرصہ ہوا تھا اپنے بھائی کی بیٹی کو دیکھے ہوئے۔ جہانگیر علی خان ان کا بھائی تھا، ان کا اپنا خون، اور وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سب نے جہانگیر علی خان سے کنارہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے کنارہ نہیں کر پائے۔ حالانکہ ان کے باپ نے ناراضگی میں ان کو جائیداد سے آگ کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا، لیکن نثار علی خان نے انہیں اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو واپس لے کر آئیں گے اور ان کی محبت کو تسلیم کر کے ہمیشہ محبت سے رہیں گے۔ میری باہوں میں آؤ تایا کی جان، تمہارے باپ کے لیے ترستے ہوئے مجھے ایک عرصہ ہو چکا ہے، نثار علی خان نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے نم لہجے میں کہا، تو ان کے سینے سے لگ کر وہ بھی کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے حقیقت میں اپنے تایا میں اپنے باپ کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی حویلی واپس آ جانے کی وجہ سے سب لوگ بے پناہ خوش تھے۔ اس شام اس کی ملاقات دراب علی خان سے ہوئی۔ دراب علی خان نثار خان کا اکلوتا بیٹا اور اس حویلی کا وارث، ان سے بڑی ان کی بیٹی زارا، جو شادی ہونے کے بعد بیرون ملک مقیم تھی۔ دراب نے حیرت سے اس لڑکی کے حلیے کو دیکھا جو کہیں سے بھی حویلی میں رہنے والی خاتون سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر شہری لڑکی تھی۔ شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ کندھے تک آتے ہوئے بالوں کے ساتھ اسے کافی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن معصوم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے بھی نظر بھر کر دراب علی خان کو دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ ہی ان دونوں نے ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا ضروری سمجھا اور نہ ہی دراب نے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کوئی بات کی۔ شاید قسمت انہیں اجنبی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ انجانی راہوں میں ان دونوں کا ملن منتظر تھا کہ وہ دونوں ساتھ اپنی قسمت کے ستاروں کو جوڑ کر ایک خوبصورت رشتے سے منسلک ہو جائیں۔ اس شام مریم بیگم نے نثار علی خان کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ وہ اپنی بیٹی کو حصہ دلوانے آئی ہیں اور حویلی سے ان کی بیٹی کا حصہ علحدہ کر دیا جائے۔ جبکہ یہ سنتے ہی وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنی بھابھی کو دیکھ رہے۔
آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ آج تک حویلی میں علادگی نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ علادگی ہم بھائیوں میں ہو سکتی تھی۔ آپ آج یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں بھائی جان، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی اولاد میری بیٹی کا حصہ ہڑپ کر جائیں گے۔ کوئی بھی میری بیٹی کو اس کے باپ کا حصہ نہیں دے گا۔ اگر آپ اپنے جیتے جی سے اس کے باپ کی جائیداد نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں بتا دیں تاکہ بار بار اس حویلی کی دہلیز پر ہمیں بھیک مانگنے کے لیے نہ آنا پڑے۔ جبکہ اپنی بھابھی کے منہ سے یہ بات سن کر وہ پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بھتیجی حصہ دار بنے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی اب وہ اس بچی کو حویلی سے دور بھیج سکتے تھے۔ میں خود بھی اپنے بھائی کے خون کی حفاظت کے لیے کافی بے قرار رہتا ہوں۔ مجھے اس کی فکر ہوتی ہے وہ اس حویلی میں رہے گی تو اس کی اچھی خاصی حفاظت کی جائے گی۔ جبکہ باہر کی دنیا کے متعلق آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ انہوں نے نہایت عمدہ لہجے میں اپنی رائے پیش کی تو مریم بیگم کو حیرانگی ہوئی، یعنی وہ ان کی بیٹی کو یہیں رکھنا چاہتے تھے جبکہ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی۔ اور اس بحث کو ختم کرتے ہوئے نثار علی خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اگلے روز دراب علی خان کے ساتھ ماریہ جہانگیر کا نکاح پڑھا دیا جائے گا اور نکاح ہونے کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ جا سکتی ہے۔ یوں انہیں بھی اعتماد رہے گا کہ ان کے تیا ان کی جائیداد کو بے جا قبضے میں نہیں رکھے ہوئے، اور نثار علی خان بھی مطمئن ہو جاتے کہ ان کی بھتیجی اب ان کے بیٹے کی سپردگی میں تھی۔ وہ دراب علی خان کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ خود سے منسلک ہونے والی چیزوں کی حفاظت کرنا وہ خود پر فرض سمجھ لیتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دراب پر مکمل یقین کرتے ہوئے اسے پوچھے بغیر ہی یہ فیصلہ کر دیا۔ اس فیصلے کو سنتے ہوئے جہاں ماریہ ہتھے سے اکڑ گئی تھی، وہیں دراب کی حالت بھی کچھ اس سے مختلف نہیں تھی۔ بابا سائیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس لڑکی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ جبکہ نثار علی خان نے غصے سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ مت بھولو دراب کہ وہ لڑکی میرے بھائی کا خون ہے۔ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھے ابھی جواب دے دو۔ اور دراب نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کسی بھی بات کی وجہ سے اس کے باپ کا دل دکھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن کمرے میں جاتے ہی وہ پرسوچ نظروں سے چھت کو گھورتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی کو جانے بغیر وہ اس کے ساتھ ایک ایسے رشتے میں منسلک ہو جاتا جس رشتے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا؟ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اپنی دھڑکنوں اور اپنے احساسات و جذبات پر کسی اور کو قبضہ دے رکھا تھا۔ اس نے آج تک کسی بھی لڑکی کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی۔ حویلی کا خانزادہ ہونے کے باوجود وہ کسی لڑکی سے غلط تعلقات میں نہیں پڑا۔ گاؤں کی کتنی ہی لڑکیاں اس پر مر مٹتی تھیں اور کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو اس کے قدموں میں بچھنے کے لیے تیار تھیں، لیکن اس نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے حویلی پر یا اس کے باپ کی عزت پر حرف آتا۔ لیکن وہ اپنے لیے ایک پاکیزہ ہمسفر کا منتظر تھا، ایک ایسی لڑکی جو حویلی کے رسم و رواج سے واقف ہو، جو انہیں اپنا کر خود پر لاگو کرے، وہ لڑکی جو خود کو نامحرم نظروں سے چھپانا جانتی ہو۔ بلا شبہ ماریہ بے پناہ حسین لڑکی تھی، لیکن حسن سب کچھ نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری جانب وہ مریم بیگم کے گلے ہی پڑ گئی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ پہلے آپ مجھے بلا پھسلا کر یہاں لے آئیں، اب میرا نکاح نہیں، ہرگز نہیں۔ میں ابھی آج رات یہاں سے واپس جا رہی ہوں۔ اور مریم بیگم نے اسے جھنجھوڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے سختی سے دروازہ بند کر دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ اس کی زبان کی تلخی کو کوئی سن نہ لے، ورنہ حویلی میں یہ بات گردش کرنے لگتی کہ جہانگیر علی خان کی بیٹی کی تربیت ٹھیک نہیں کی گئی، اس لیے وہ بڑوں کے سامنے زبان چلاتی ہے۔ وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی کہ ان کی تربیت پر آئے، اس لیے اس حویلی کے ساتھ جڑے رہنا ہے تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی اس حویلی سے منسلک ہو جانا چاہتی تھی۔ یہ محل جیسی حویلی چھوڑ کر وہ لوگ ایک عام سے گھر میں رہ رہے تھے، اور وہ گھر اسے جو کافی خوبصورت لگتا تھا، اس حویلی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس حویلی میں آدھا حصہ اس کا تھا اور وہ اپنا آدھا حصہ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مجبوراً اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ ان دونوں کی خاموشی کو رضامندی تصور کرتے ہوئے دوسرے ہی روز نکاح کا فنکشن رکھ دیا گیا۔ آف وائٹ کلر کے کپڑوں میں سجی وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ کافی دیر خود کو بھی اس حلیے میں دیکھ کر پہچانتی رہی۔ مریم بیگم نے بے اختیار ہی آگے بڑھتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ ان کی آنکھیں اس حلیے میں دیکھ کر اشکبار تھیں۔ آج اس کے بابا زندہ ہوتے تو یقیناً اس کی محبت میں خود کو اس پر نچھاور کر دیتے۔ وہ ایسی ہی محبت اپنی بیٹی سے کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اسے انا پرست اور ضدی بنا ڈالا۔ وہ آہستگی سے اٹھتے ہوئے مریم بیگم کے گلے لگی۔ وہ اس وقت ان کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ پا رہی تھی۔ اس کی ماں اس کا کل اثاثہ تھی۔ اس کے باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے جتنی مشکلات سے اس کی پرورش کی تھی وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ تم بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو بہادر ظاہر کرو گی۔ دراب کے ساتھ تمہارا نکاح تمہارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔
انہیں خود بھی ذاتی طور پر حویلی کے مکینوں سے دلی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان لوگوں نے ساری زندگی انہیں وہ مقام حاصل نہیں ہونے دیا جس مقام کی وہ حقدار تھی۔ وہ جہانگیر علی خان کی بیوی اور ان کی محبت تھی اور صرف انہیں اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے جہانگیر علی خان کے ساتھ نکاح کیا، لیکن اپنی نفرت میں وہ اپنی بیٹی کو نہیں جھونک سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کسی بھی طرح اپنا حق لے اور اس کے بعد جو اس کی مرضی ہو وہی کرے۔ سفید کلر کی شلوار قمیض پہ کندھوں پر اپنے آبائی شال ڈالے وہ اس قدر شاندار لگ رہا تھا کہ کتنی ہی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج اس پر اٹھنے والی ہر نظر خود بخود اس پر جمتی چلی جا رہی تھی۔ کتنی ہی نظروں میں رشک، کتنی ہی نظروں میں حسد تھا۔ حال میں اس کی انٹری ہوئی تو دراب نے نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ وہ اس وقت گھونگھٹ کی آڑ میں تھی۔ حویلی کے رسم و رواجوں کے مطابق ہی ان کا نکاح طے پایا اور وہ ان ساری رسومات کے سامنے بالکل خاموش تھے۔ اسے مریم بیگم نے تاکید کی تھی کہ وہ بالکل خاموشی کا مظاہرہ کرے کیونکہ اس کی چلتی ہوئی زبان اس کے لیے مشکلات بڑھا سکتی ہے۔ اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ نہیں چاہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ جو شاید اس پر مسلط ہونے والا تھا۔ کچھ دیر کے بعد قاضی صاحب آ چکے تھے اور ان کا نکاح پڑھایا جانے لگا۔ اس کا دل عجیب و غریب طریقے سے دھڑک رہا تھا، جبکہ دراب بھی ساتھ گھونگھٹ کی آڑ میں چھپی ہوئی لڑکی کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ دونوں کے دلوں میں اپنی اپنی جگہ عجیب و غریب وسوسے تھے، لیکن دراب کو مکمل یقین تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے گی تو وہ بھی ساری زندگی اس کی عزت کرے گا۔ عزت کے بعد پسندیدگی اور پسندیدگی کے بعد وہ اسے ضرور محبت کے اس درجے پر فائز کر دے گا جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں پلٹتا۔ لیکن ابھی یہ سب کچھ حالات کے زیر سپرد تھا۔ حالات اسے جس رو میں لے جاتے وہ بس خاموشی سے چلا جاتا۔ کیا آپ کو ماریہ جہانگیر دختر جہانگیر علی خان سے نکاح بعوض 5 لاکھ حق مہر قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اس سے پوچھا اور اس نے نرمی سے سر جھکا دیا، جبکہ ماریہ نے بھی ایجاب و قبولیت کا مرحلہ طے کیا۔ اور پھر دراب قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس کے گھونگھٹ میں چھپے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے لیے اس نے ایک پل کے لیے وہ اس کے دل فریب چہرے کو دیکھتا رہ گیا، جبکہ ماریہ نے سرد مہری سے صرف ایک بار نظر اٹھا کر دراب کی جانب دیکھا۔ اس وقت وہ اتنا شاندار لگ رہا تھا کہ کسی کی دھڑکنوں میں بھی بے ترتیبی ڈال دیتا، لیکن اسے دراب جیسے لوگ پسند نہیں تھے۔ اسے ان دقیانوسی پینڈو مردوں سے نفرت تھی۔ اسے وہ لڑکے پسند تھے جو اس کے ساتھ چل کر اس کے لیے رشک کا باعث بنتے، یعنی آج کل کے برگر بوائے۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جتنی بڑی غلطی کرنے کا سوچ رہی ہے، مقدر اسے اس غلطی سے بچانا چاہتا ہے۔ دراب علی خان کا ساتھ پانے والی لڑکی یقیناً خوش نصیب لڑکی ہی ہوگی، لیکن وہ اس وقت خود کو بارے میں ایسی رائے قائم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ فی الوقت اس قید خانے سے نکلنا چاہتی تھی۔ نکاح کے بعد بھی وہ دونوں اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے کے پہلو میں برجمان رہے۔ دراب خان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی لڑکی اس پر اچھا خاصا اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ اس کی کیفیت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت اس کے دل و دماغ میں کون سی سوچ ہلچل مچا رہی ہوگی۔ کچھ دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں چلے گی، جبکہ مہمانوں کا رش بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ وہ کافی دیر دوستوں کے پاس بیٹھا رہا اور پھر وہ بھی اٹھ کر کمرے میں چلا آیا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ایک بار اس سے بات کرتا، لیکن پھر اجنبیت کی دیوار درمیان میں حائل ہو جاتی جو اس سے بات کرنے سے روکتی تھی۔ نہ جانے وہ اتنے مضبوط رشتے میں منسلک ہونے کے بعد بھی اس کے متعلق کیا سوچتی ہوگی۔ اس وقت اس کی کیفیت کے زیر اثر اس کے ساتھ بات چیت کرنا اس کے لیے کافی ضروری تھا۔ وہ اسے اعتماد میں لانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ ان کے درمیان رشتے کی بنیاد پر بڑوں کی مرضی کے مطابق رکھی گئی ہے، لیکن اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کے رشتے میں منسلک ہو جائیں تو یہ یقیناً بہترین ہم سفر بن جائیں گے۔ وہ بھی اس رشتے کو سمجھنے کے لیے کافی وقت دینا چاہتا تھا، اور ویسے بھی نثار علی خان نے ابھی رخصتی کو ملتوی رکھا تھا۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ گھر کے بڑے سبھی نیچے لاؤنج میں موجود ہیں۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی ہوگی، لیکن اس کے سارے اندازے جاگ کی طرح بیٹھ گئے جب کمرے کے دروازے کے دوسری طرف سے آتی ہوئی آواز اسے رکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ نہ صرف روکا تھا بلکہ اچھا خاصا ساخت ہو چکا تھا۔ اندر سے آنے والی آواز اس کے دل میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیا ملا آپ کو اس پینڈو شخص کے پلے باندھ کر مجھے؟ آپ نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ میں شہر کی لڑکی ہوں اور وہ گاؤں کا گوار جس سے آج کل کے فیشن کے متعلق بھی کچھ علم نہیں؟ اب نکاح کے فنکشن میں بھی کوئی اس طرح کی ڈریسنگ کرتا ہے؟ میرے پہلو میں بیٹھ کر وہ جوکر لگ رہا تھا اور مجھے بھی اچھی خاصی شرمندگی ہو رہی تھی۔ شاید وہ اپنی ماں سے مخاطب تھی۔ کافی بد لحاظی اور بدتمیزی کے ساتھ وہ دراب کے بارے میں بات کر رہی تھی، جبکہ دراب یہ سنتے ہی غصے سے سرخ ہو گیا۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس کے بارے میں اتنے عجیب و غریب الفاظ استعمال کر رہی تھی؟ دراب اس کی عزت کر رہا تھا اور کوئی بھی دلی وابستگی ہونے کے باوجود ان دونوں کے درمیان موجود رشتے کی قدر کرتے ہوئے اس کی دہلیز تک اس سے بات کرنے چلا آیا، لیکن وہ جتنا بوکھا رہی تھی آج تک اس کے سامنے کوئی بھی اس طریقے سے نہیں ٹکا تھا۔
آہستہ بولے اس سے پہلے کہ کوئی سن لے۔ ابھی یہ بات مریم بیگم کی زبان میں ہی تھی جب اس نے سختی سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ مریم بیگم کے چہرے کی رنگت دراب کو دیکھ کر ہی زائد ہو گئی، جبکہ وہ خود بھی بوکھلاہٹ سے دراب علی خان کو دیکھ رہی تھی جو غصے سے سرخ آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم ابھی میرے بارے میں؟ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا جب مریم بیگم نے تیزی سے سامنے آتے ہوئے صفائی دی۔ اس کی باتوں کا برا مت مانو، ابھی یہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی بیٹا۔ اور وہ صرف اپنی سرخ آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اب شرعی طور پر اس کی بیوی کی حیثیت سے یہاں موجود تھی۔ میں نے جو کچھ کہا بالکل سچ کہا ہے دراب علی خان، مجھے دیکھو اور خود کو۔ کیا تم میرے معیار کے مطابق ہو؟ اس نے کہہ دیا اور دراب نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بازو کو تھام لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا تھا اور پھر سیدھا نثار علی خان کے کمرے کی جانب۔ اتنا خوبصورت رشتہ ہونے کے باوجود وہ اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھی جو الفاظ کسی اجنبی شخص کے لیے بھی استعمال نہ ہوتے ہوں۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر داخل کیا جبکہ وہ ابھی بھی اپنے بازو کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے دراب علی خان؟ اس نے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ نثار علی خان جو اس وقت کمرے میں موجود تھے ان دونوں کو دیکھ کر حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگے۔ یہ کیا طریقہ ہے دراب علی خان؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا جبکہ دراب ان کے مقابل آتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ بابا آپ جانتے ہیں یہ میرے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہے؟ اگر اس رشتے میں اس کی رضامندی شامل نہیں تھی تو آپ نے یہ رشتہ بننے ہی کیوں دیا؟ جبکہ وہ خود بھی سختی سے دراب کو دیکھ رہی تھی۔ تایا جان یہ صرف آپ کو بدگمان کرنا چاہتے ہیں، میں صرف اماں سے ان کے بارے میں بات کر رہی تھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو ان کی شخصیت کے خلاف ہو۔ اس کی چلتی ہوئی زبان جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ اسے دراب علی خان کے سامنے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے جو اسے اس رشتے سے اور اس لڑکی سے بدگمان کر دیتے۔ ہو سکتا تھا کہ نکاح کا نازک رشتہ ان کے دل میں نرم جذبات پیدا کرنے کا کام کر جاتا، لیکن اب ممکن نہیں تھا۔ تو اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ نثار صاحب نے اپنی بہو کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا اور وہ خود دراب سے بات کرنا چاہتے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے دراب؟ یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ شہر سے گاؤں پہلی مرتبہ آئی ہے، اسے یہاں کے رسم و رواج، رہن سہن، تہذیب و تمدن سمجھنے میں وقت لگے گا، اور یہ رشتہ جتنی جلد بازی پر قائم ہوا ہے شاید وہ بھی تمہاری طرح دلی طور پر رضامند نہ ہو۔ جبکہ دراب سر تا پیر سلگ گیا تھا۔ اس کا باپ اس کے سامنے اس کی چلتی ہوئی زبان کو دیکھ لینے کے باوجود اس کی سائیڈ لے رہا تھا۔ آج تک اس حویلی میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اپنے شوہر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے۔ بابا اگر اس کی زبان ایسے ہی چلتی رہی تو میں اسے کبھی بھی اپنی شریک حیات کے طور پر قبول نہیں کروں گا، اس نے نثار صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ دیا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت اسے جتنا غصہ آ رہا تھا اس کے لیے ناقابل بیان تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اب مقدر میں اس لڑکی کو لکھ دیا گیا تھا اور مقدر کو مٹانا آسان بات نہیں ہوتی۔ کافی دیر بے بسی کی حالت میں اپنے کمرے میں موجود رہا اور اپنے ذہن کو فریش کرتے ہوئے آرام کرنے لگا۔ اس کے متعلق وہ جتنا ہی سوچتا اسے اتنی ہی بدگمانی کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ دوسری جانب دراب علی خان کے رویے کے بعد وہ مزید اس سے بدگمان ہو گئی۔ وہ اسے ایسا انسان سمجھ رہی تھی جو صرف گاؤں کے قانون جانتا ہو، نہ ہی پڑھا لکھا ہو اور نہ ہی شہری زندگی کے متعلق اسے کچھ علم ہو۔ اگلی صبح مریم بیگم نے واپسی کے لیے ٹھان لی۔ انہیں اب یقین ہو چکا کہ اب ان کی بیٹی کو حصہ ضرور ملے گا، کیونکہ نکاح نامے میں یہ شرط بھی عائد کی گئی تھی کہ اس کے بعد کی ساری جائیداد اس کے نام منتقل کر دی جائے گی، نہ کہ اس کے شوہر کے نام۔ دراب نے کافی کوشش کی کہ وہ دوبارہ شہر نہ جائے۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ اب ان کے پاس حویلی میں حصہ تھا، جبکہ حویلی یہاں موجود تھی تو پھر شہر میں اکیلی عورتوں کا کیا کام؟ جبکہ ماریا نے ضد پکڑ لی، وہ واپس جانا چاہتی تھی ہر قیمت پر، کیونکہ وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ گاؤں کا ماحول اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ پیچھے اس کی یونیورسٹی تھی، اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ دراب کی بات کو سیریس لیے بغیر وہاں سے چلی گئی اور دراب اس سے مزید بدگمان ہو گیا۔ اب وہ اس کی بیوی تھی اور اس کے دل میں یہ خیال بار بار جنم لیتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہونے کے باوجود شہر کے آزادانہ ماحول میں گل مل نہ جائے۔ ماریا ایک بار پھر اس زندگی میں داخل ہونے کے بعد دراب اور اس سے منسلک ہر رشتے کو بھول چکی تھی۔ اب وہ اپنی جانب سے آزاد تھی، چاہے وہ جو بھی کرتی پھرتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل اس پر پل پل کی نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس کی ضروریات سے لے کر اس کی مصروفیات تک اسے ہر چیز کا اندازہ ہے اور وہ ہر چیز کو بخوبی پورا کرنا جانتا ہے۔ حویلی میں زمینوں کا کام ہونے کے باوجود وہ شہر میں اپنے بنائے ہوئے بزنس پر بھی توجہ دیتا۔ ہفتے میں 3 سے 4 میٹنگز اٹینڈ کرنے کے لیے وہ ضرور جاتا۔ اس روز وہ یونیورسٹی سے باہر آئی تو اس کے ساتھ احمد تھا۔ احمد اس کی دوستی کافی پرانی تھی اور تقریباً ان دونوں کو ایک ساتھ 6 سال ہو چکے تھے۔ وہ
अहमद पर हर तरह का एतमाद करती थी, लेकिन इस वक्त तक इसने अहमद को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि इसका निकाह हो चुका है। शायद वो इस बात को ज़रूरी तसव्वुर ही नहीं करती थी। जीन्स शर्ट में इस वक्त वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जिस तरह इसके जेज़ब जिस्म के ज़ाविये नुमायाँ हो रहे थे, दराब इसे देखते ही सीख पा हो गया। पिछली मुलाकात में फैली हुई कशीदगी को ख़त्म करने के लिए वो एक बार फिर इससे मुलाकात करने के लिए आया था, लेकिन शायद इनके दरमियान हालात ठीक होने वाले नहीं थे। वो अहमद के साथ इस कदर मसरूफ़ जा रही थी कि इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि दराब खान इसे सुर्ख नज़रों से घूर रहा है। गाड़ी को बिल्कुल इसके सामने लाते हुए वो दरवाज़ा खोलकर इसके सामने खड़ा हो गया, जबकि इसे बिल्कुल अपने सामने देखकर जहाँ पहले वो हैरान हुई थी, फिर जी भरकर बदमज़ा होकर इसे देखने लगी। जबकि अहमद भी अच्छी खासी कन्फ्यूज़न का शिकार था। मुझे तुमसे बात करनी है। इसने काफ़ी हद तक अपने लहजे को नरम रखा था, लेकिन मारिया बेख्तियार ही 2 कदम इससे दूर हो गई। अहमद की मौजूदगी में इससे बात करना इसे काफ़ी अजीब लग रहा था, जबकि अहमद हैरानगी भरी नज़रों से दर्राब को देख रहा था। कौन हैं आप और इसे कैसे जानते हैं? दर्राब के सामने हीरोपंती दिखाते हुए वो 2 कदम आगे बढ़कर मारिया के सामने खड़ा हो गया। अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हारे मुतल्लिक बात नहीं कर रहा। इसका लहजा बिल्कुल सख्त था, जबकि मारिया भी इसे खौफजदा नज़रों से देख रही थी। तुम हो कौन और इसे क्या बात करना चाहते हो? मुझे भी तो पता चले। इसने आगे बढ़ते हुए दर्राब खान को ललकार कर कहा, जबकि अब इसके गुस्से का पैमाना छलक चुका था। सख्ती से हाथ घुमाते हुए इसने इतनी शिद्दत से इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा कि अहमद उछलते हुए दूर जा गिरा। जहाँ तकलीफ की शिद्दत से इसका अपना सर गूंज गया था, वहीं मारिया ने बेख्तियार ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इसकी आंखों में खौफ फैला हुआ था। वो खौफजदा नज़रों से दर्राब को देख रही थी, जिसने पुरसकून अंदाज में आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए इसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और पलटकर ड्राइविंग सीट पर बुर्जुमान हो गया, जबकि एक नज़र अहमद पर डालकर वो हमारे कदमों से गाड़ी में बैठ गई। इसके अलावा वो और कोई चारा नहीं था। इस शख्स से बईद नहीं था कि वो क्या कर गुजरता, लेकिन गाड़ी में बैठते ही वो एक बार फिर हिम्मत करते हुए दर्राब पर बरस पड़ी। आप होते कौन हो? अहमद पर हाथ उठाने वाले। और वो बस खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा। इसे अच्छा नहीं लगा था इसके इस कदर क्लोज आ जाना। तो इस लड़के के साथ इस हद तक चिपकी हुई क्यों थी? क्या यूनिवर्सिटी में लड़कियां नहीं हैं? वो संजीदा लहजे में पूछ रहा था, और मारिया इसे कहर भरी नज़रों से घूर रही थी। इसे हमेशा ही टिपिकल मर्द अच्छे नहीं लगते थे, और मुकद्दर ने इसे ऐसे ही शख्स के हवाले कर दिया। और वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, बल्कि ये कहूँगी कि सबसे बढ़कर, इसने कह दिया। और दर्राब ने पलट कर इसकी जानिब देखा। इसका खून थी इसकी हमपल्ला इससे ज़रा बराबर खौफजदा नहीं थी। इसके गुस्से और जुनून को देखकर वो एक पल के लिए खौफ में आई, लेकिन दूसरे ही पल वो अपने जुनून में वापस लौट आई। तुम आजकल के लड़कों को नहीं जानती मारिया, इन सब से बाज आ जाओ। और वो ऐसे भी लड़कियों की दोस्ती सिर्फ लड़कियों के साथ ही चलती है, इसने कह दिया। और मारिया भड़क उठी। आप कब अपनी इस जाहिलाना सोच से बाहर आएंगे? क्या आपको अपने अलावा किसी पर एतमाद नहीं है? अहमद को मैं आपसे ज़्यादा जानती हूँ। 6 साल से वो मेरे साथ है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो 6 साल से तुम्हारे साथ है या तुम लोगों 6 सदियाँ साथ गुजार चुके हो। ये मेरा हुक्म है। तुम आज के बाद इस लड़के के इस कदर करीब नहीं जाओगी। वो इसे लेकर कैफ़े की जानिब बढ़ रहा था। वो इससे पुरसकून होकर बातचीत करना चाहता था, ना कि बहस, जबकि वो मुस्तकिल तौर पर बहस में लगी हुई थी। तुम किस तरह के कपड़े पहनती हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि लड़कियों पर किस तरह के कपड़े जचते हैं? इसके बाद एक बार फिर मारिया के गुस्से को हवा दे गया। आप होते कौन हैं मुझ पर हुक्म चलाने वाले? सिर्फ 2 दिन पहले बने शोहर, जो अभी तक मुझ पर कोई हक नहीं रखते। गाड़ी कैफ़े के सामने रुक चुकी थी। इसने पलटकर इसकी आंखों में देखा। शायद आप भूल रही हैं मोहतरमा कि मैं आप पर सारे हक रखता हूँ। ये और बात है कि मैं अपने हक इस्तेमाल नहीं करता। वो हल्का सा इसकी जानिब झुका और वो दिखते हुए इससे दूर हो गई। इसकी बात का मफहूम समझते हुए मारिया के कान की लो भी सुर्ख हो चुकी थी। शर्मो हया से पलके चपकते हुए वो इधर उधर देखने लगी, जबकि इस रूप में इसे इस कदर हसीन लगी कि वो कई पल इसे देखता रहा। क्या हो जाता अगर वो हमेशा की तरह ये रूप डाल लेती? शायद वो लाजवाब नजर आती। काफ़ी देर वो कैफेटेरिया में बैठे रहे। दराब इसके साथ हल्की फुल्की बातचीत करता रहा, जबकि वो मुस्तकिल गुस्से में बैठी थी। इसका गुस्सा इसके चेहरे से अयां था। कुछ साथ वक्त गुजारने के बाद वो इसे घर छोड़कर वापस चला गया। निसार साहब ने ही कहा था कि वो शहर जब भी जाए तो इसके साथ थोड़ा वक्त गुजारे, ताकि इसके दिल में भी वो जज्बात जाग उठें जो इस रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आज इसकी कैफियत जान लेने के बाद वो बिल्कुल मायूस हो चुका था। इस शाम इसने एक बार फिर मरियम बेगम को कॉल की और इन्हें लादगी में सारी बात समझा दी। शायद वो खुद भी इसकी बढ़ती हुई ज़िद और जसारतों की वजह से परेशान थी, इसलिए उन्होंने भी खामोशी से दर्राब की सारी बात सुन ली। मैं कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हें इसके मुताबिक मस्बत जवाब दूँ, मैं इसे तुम्हारी पसंद के मुताबिक डाल सकूँ।
میں اس پر مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا چچی جان، لیکن وہ جہانگیر علی خان کی بیٹی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کل وہ کچھ ایسا قدم اٹھائے جس سے حویلی اور حویلی کے بزرگوں کی عزت خاک میں مل جائے۔ اور مریم بیگم نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر بات صرف حویلی کی عزت کی ہوتی تو شاید وہ اس بات کو خاطر میں نہ لاتی، لیکن ان کی بیٹی کا سوال تھا جو اب دن بدن گستاخ ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے جہاں وہ ان کی بات مانتی تھی، انہیں اہمیت دیتی تھی، اب وہ ان کی بات ماننے سے بھی انکاری تھی اور ان کے کپڑے دن بدن شارٹ ہوتے جا رہے تھے، جبکہ نواب اور عزت دار گھرانے کی لڑکیوں کو یہ شوبھا نہیں دیتا کہ وہ خود کو ماڈرن ظاہر کرنے کے لیے کسی بھی فیشن میں خود کو ڈھال کر بے پردہ ہو جائیں جہاں نامحرم کی بڑھتی ہوئی نظریں انہیں بےتابی کا شکار کر دیں، جبکہ وہ کسی بھی صورت خود کو دراب خان کے مطابق نہیں بدل سکتی تھی۔ اسے احمد کا قریب رہنا پسند تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ احمد کے ساتھ اس کی دلی وابستگی تھی، لیکن وہ احمد پر حد سے زیادہ اعتماد کرتی تھی۔ احمد ماڈرن لڑکا تھا، اسے معلوم تھا کہ آج کل کے ماڈرن لڑکی کی ضروریات کیا ہیں، اسے زمانے کے مطابق چلانا آتا تھا۔ وہ اس کی دوستی کے مطلب پر بالکل پورا اترتا، وہ ہمیشہ ہی اس کے قریب رہتا اور جب بھی ماریا کو اس کی ضرورت ہوتی اس کے لیے اویلیبل ہوتا۔ اسے اور اس کے کیا چاہیے تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس رات مریم بیگم نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بنے ہوئے رشتے اور اپنے باپ کے نام کی لاج رکھے۔ ماما آپ کب سے اس دقیانوسی شخص کی طرح ایسی باتیں سوچنے لگی؟ وہ بھڑکتے ہوئے مریم بیگم کو دیکھنے لگی۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، اتنی ضد اور ہٹ درمی اچھی نہیں ہوتی۔ جبکہ اس نے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے انہیں باور کرا دیا کہ وہ اس کی ماں بن کر نہیں بلکہ اس شخص کی زبان بول رہی ہیں۔ احمد پہلے ہی 2 دن سے مسلسل اس سے ناراض تھا۔ اس نے احمد کو ساری صورتحال بتا دی کہ کیسے مجبوری میں ان دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے باپ کی دولت حاصل کرنا چاہتی ہے اور احمد کو سب کے سامنے دراب کے ہاتھوں پٹنے کا افسوس تھا۔ اسے جتنی شرمندگی ہوئی تھی وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ماریا کبھی بھی ان کی بات کو نہیں مان سکتی تھی اور نہ ہی وہ خود پر وہ پابندی عائد کر سکتی تھی جو پابندی وہ لوگ اس پر لگانا چاہ رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی قائل رہی۔ اسے اپنی مرضی سے دوستوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کا حق تھا، جبکہ دوسری جانب احمد کو ایک بار پھر اس کے قریب رہتے ہوئے دیکھ کر اس کے دل میں بدگمانی کے ساتھ ساتھ شک بھی پھیلنے لگا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شہر میں رہ کر شاید لوگوں سے غلط تعلقات میں ملوث ہو چکی ہے، جبکہ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ حویلی کی عزت اس حالت تک ختم ہونے لگے۔ اس نے اس پر سختی کر کے بھی دیکھ لی تھی۔ وہ نہ ہی سختی کو تسلیم کرتی تھی اور نہ ہی نرمی کو، تو بس اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ اس روز مریم بیگم کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے مال میں آئی۔ جب مال سے نکلتے ہی اس سے کال موصول ہوئی۔ ابھی موبائل کان سے لگا کر وہ گاڑی کی طرف جا ہی رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اچکتے ہوئے اس کا موبائل چھینا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی مقابل اس کا موبائل لے کر فرار ہو چکا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ارد گرد موجود لوگ اس کا موبائل واپس دلانے میں اس کی مدد کریں، لیکن کوئی بھی کسی انجان لڑکی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا، خصوصاً ان لوگوں کے مقابل جن کے پاس ہتھیار ہوں۔ اس روز وہ بہت مایوس تھی۔ اسے وہ موبائل کافی عزیز تھا، لیکن موبائل اسے کوشش کے باوجود نہیں ملا۔ دراب کے کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ صوفے پر برجمان سگریٹ پھونکتے ہوئے موبائل کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ موبائل اس نے خود ہی چوری کروایا تھا۔ وہ خود اس موبائل میں موجود ساری صورتحال کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے متعلق جاننا چاہتا تھا تاکہ ان کا رشتہ کسی بھی شک کی بنیاد پر ختم نہ ہو۔ بلا شبہ یہ ایک ایسی حرکت تھی جو کسی بھی عزت دار شخص کو زیب نہیں دیتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ وہ دراب کی بیوی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ گمراہی کے راستے پر چل کر اپنے کردار کو داغدار کر لے۔ موبائل میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اس کے لیے شدید پریشانی کا باعث بنتی، لیکن احمد کے علاوہ چند ایک لڑکے تھے جن کے ساتھ وہ رابطے میں تھی۔ احمد اس کے کافی کلوز تھا، وہ ہر بات اس سے شیئر کیا کرتی تھی۔ چیٹ سے اسے اندازہ ہو گیا کہ احمد اور وہ ایک دوسرے کے کس حد تک کلوز ہیں۔ اسے واضح نظر آ رہا تھا کہ احمد اسے استعمال کر رہا ہے، صرف دوستی کے نام پر اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اس کے علاوہ سرمد اور فراز نامی 2 لڑکوں کے ساتھ بھی اس کی ہلکی پھلکی گفتگو تھی جو صرف دوستی کے زمرے میں آتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی تصویریں جنہیں وہ رات گئے تک دیکھتا رہا۔ شکل و صورت کے لحاظ سے وہ لڑکی قیامت تھی، ایک ایسی قیامت جو سامنے کھڑے شخص پر برپا ہو جاتی اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مقابل اسے دیکھ کر اپنے ہوش گنوا سکتا تھا، لیکن اس حسن میں انا اور ضد کی آمیزش اسے مزید خطرناک بنا دیتے۔ دراب کو ایسی لڑکیاں پسند تھی جو شرم و حیا کا پیکر ہوں، جو خود اعتماد ہوں، لیکن وہ اپنی بنیادوں اور اپنی حدود کو نہ بھولیں۔ اس لڑکی کا آزادانہ گھومنا پسند تھا، لیکن اسے یہ بات کسی بھی صورت قبول نہیں تھی۔ اس رات ایک بار پھر اس موبائل لے کر وہ نثار صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی دراب خان۔ نثار صاحب اس حرکت پر کافی افسوس کر رہے تھے۔ ان کے بیٹے نے آج تک ایسی اوچھی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ میری بیوی ہے بابا، اور اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، چاہے یہ حفاظت مجھے کسی بھی طریقے سے کرنا پڑے۔ انہیں اچھا لگا تھا اپنے بیٹے کا اس لڑکی پر حق ظاہر کرنا جو لڑکی ان کا اپنا خون تھی اور انہوں نے اپنی رضامندی سے اس کے نکاح میں دی تھی۔ انہیں دراب کی یہی عادت پسند تھی کہ وہ خود سے منسلک رشتوں کا اچھا خاصا خیال رکھتا۔ اس نے باپ کے سامنے ساری حقیقت کو کھول کر رکھ دیا۔
دی کہ وہ ماریہ کو کسی طرح قائل کر کے حویلی میں لا سکتا ہے تو لے آئی، کیونکہ اگر وہ حویلی میں آ جاتی تو اس کی حرکتوں پر نظر رکھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر وہ خود اپنی نگرانی میں سے چھوڑنے اور لے جانے کا کام انجام دے گا، اور ایسی صورتحال میں کسی بھی شخص کے قریب آنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ایک جگہ پر رہ کر ان دونوں کے درمیان خوبصورت جذبات اور احساسات جنم لیں، جنہیں فروغ دے کر اپنے رشتے کو مزید خوبصورت بنائیں، اور یہ اجازت اس کے لیے بہت خوش تھی۔ اس نے اگلے ہی روز ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر جانا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اسے شام وہ اسے گھر لے آئے۔ اس سلسلے میں اس نے صبح ہی مریم بیگم سے بات کر لی تھی۔ انہوں نے ساری صورتحال نثار صاحب سے ڈسکس کی، اور وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ جو چند دنوں کے لیے حویلی چلی جائے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے قریب رہیں گے تو شاید ان دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہو جائے اور قربت ہو، جس کے باعث وہ ایک دوسرے کو درمیان بننے والے مضبوط رشتے کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اس شام دراب ان کے گھر آیا اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کی آمد پر حیران تھی۔ آپ کو سکون نہیں آتا نواب صاحب جو ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں؟ اس نے ہلکے پھلکے شوخ لہجے میں کہا تو دراب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ جہاں پر میری بیوی ہوگی مجھے وہاں پر آنا ہی ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے ارادے کچھ اس طرح کے ہیں۔ اس نے اتنے شوخ لہجے میں یہ بات کی کہ ماریہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دراب کی آنکھوں میں دیکھا جہاں معجزہ تھا۔ وہ خوبصورت نرم جذبات کے ساتھ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ حویلی اس کے ساتھ جائے، لیکن وہ رضامند نہیں تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تم چچی جان کے ساتھ یہاں اکیلی رہتی ہو، میں پہلے بھی یہیں اکیلی رہا کرتی تھی۔ تب آپ کہاں تھے؟ اس نے بات کو غلط رخ دے دیا اور دراب کو بھی غصہ آ گیا۔ تب کی بات اور تھی ماریہ، اب تم میری بیوی ہو اور حویلی میں تمہارا حصہ ہے، بہتر ہے تو وہیں آ کر رہو۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میری یونیورسٹی ہے اور ویسے بھی میں اپنی پڑھائی کو بیچ راہ میں نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ حویلی کے باقی لوگوں کی طرح میں بھی ان پڑھ رہ جاؤں۔ اور یہ بات دراب کو کسی چوٹ کی طرح لگی۔ میں خود تمہیں لینے اور لے جانے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، میں تمہاری ہر طریقے سے مدد کروں گا، لیکن تمہیں میرے ساتھ حویلی چلنا ہوگا۔ آپ مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے۔ میں کر سکتا ہوں، چاہے تم اسے زبردستی سمجھو یا میری زیادتی، لیکن مجھے یہ راستہ زیادہ آسان نظر آ رہا ہے۔ اس روز وہ اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے حویلی لے کر آ گیا، لیکن اس کا دل حویلی آنے کو ذرا برابر نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے حویلی کسی قید خانے کی صورت لگتی تھی، ایک خوبصورت محل جس میں کوئی خوبصورت شہزادی ایک ایسی قید گزار رہی ہو جس قید کے متعلق اس نے تصور بھی نہ کیا ہو، اور سب سے بری بات یہ تھی کہ اس کی اپنی ماں بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو چکی تھی۔ یہاں آ کر دراب نے اس کی ساری ذمہ داری کو بخوبی قبول کر لیا۔ وہ اس کی ساری ذمہ داری اٹھاتا اور اسے کبھی بھی کسی پر انحصار نہیں کرنے دیتا، جبکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ دراب ہر وقت اس کے ساتھ چپکا رہے۔ اس شام وہ آفس سے گھر آیا تو اس کے کمرے میں موجود تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے یہاں قید کر کے رکھ لیں گے؟ وہ کافی تھک چکا تھا، لیکن ماریہ کو اپنے کمرے میں نکھرے نکھرے روپ میں دیکھ کر اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ ہاں بالکل، میں تمہیں کہیں بھی قید کر سکتا ہوں، چاہے پھر وہ کمرہ ہو یا میرا دل، اس نے شوق لہجے میں کہا، اور ماریہ جلدی سے لپکتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ بند کریں اپنے ہیرو پنی۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھی کہ اس کی دھڑکنوں میں انتشار کا باعث بن رہی تھی۔ تب دراب نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا اور اس کی چلتی زبان کو اپنے لبوں سے بند کر دیا۔ وہ جو اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، تھر تھراتے ہوئے وجود کے ساتھ اس کے باہوں میں سمٹ گئی۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے ذہن سے ساری بدگمانیوں کو مٹا رہا تھا، جبکہ وہ شاید ابھی تک حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ خود سے دور نہیں ہوا تو ماریہ نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ اس کا سرخ چہرہ دراب کی نظروں میں مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اسے پسندیدہ اور دلکش نگاہوں سے گھورتے ہوئے محفوظ ہو رہا تھا، جبکہ ماریہ اپنی ہر بات کو بھول کر بس اسے دیکھ رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کس قدر عجیب انسان ہیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور جلدی سے پلٹتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس کے نکلتے ہی دراب نے دلکش قہقہ لگایا۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی، اس قدر شدید طریقے سے کہ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ جہانگیر علی خان کی بیٹی ماریہ جہانگیر اس کے دل میں کسی اونچی مسنت پر ترجمان ہونے والی ہے جہاں تک کسی کو بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ اس شام دراب کے کمرے سے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اس کی مسلسل الجھی ہوئی سوچیں اب دراب کے ارد گرد الجھی ہوئی تھی۔ وہ شخص اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ پہلی بار وہ اس کے اس قدر قریب آیا اور اس نے اپنا حق ظاہر کیا۔ یہ کشش بھی اس کے جسم میں کھلبلی مچا رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے نمبر پر احمد کی کال موصول ہوئی۔ آج رات میں اپنے فلیٹ پر پارٹی دے رہا ہوں، سبھی فرینڈز آ رہے ہیں، اس لیے تمہارا آنا بھی ضروری ہے۔ میں نہیں آ پاؤں گی احمد، میں اس وقت حویلی میں ہوں۔ اس نے احمد کو ڈالنا چاہا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ سبھی گرلز ہیں اور اس میں تمہارا نہ ہونا محفل کو بالکل پھیکا کر دے گا۔ وہ بے بسی سے خاموش کھڑی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اجازت لے کر جائے گی تو اسے کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے کچھ سوچتے ہوئے اس نے احمد کو کہہ دیا کہ وہ رات 9 بجے اسے حویلی کے سامنے سے ڈراپ کر لے۔
وہ بنا بتائے جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں سے اجازت لے کر جانے کا مطلب ہے پہرا، اور یہ پہرا خود کو لگا کر وہ قید نہیں کر سکتی تھی۔ احمد کی پارٹی میں اپنے مائنڈ کو فریش کرنا بھی اس کے لیے کافی ضروری تھا۔ رات 9 بجے ہی اسے احمد لینے آ گیا۔ سب سے چھپتے ہوئے تیار ہو کر وہ کمرے سے نکلی اور آتے ہی احمد کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نہ ذہنی ڈسٹربنس میں اسے یہ خیال کرنا یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کم سے کم مریم بیگم کو ہی اطلاع کر دے یا پھر اپنی کسی بھی فرینڈ سے کال کر کے دریافت کر لے، بہت گھٹن زندگی گزار رہی ہو تم، مجھے افسوس ہو رہا ہے تم پر۔ احمد نے بات کا آغاز کیا تھا۔ اس نے نگاہیں پھیر کر اسے دیکھا۔ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کول رہو، اپنے مسائل میں خود ہی حل کر لوں گی۔ وہ ایسی ہی دو ٹوک لہجے میں منہ پر بات کر دینے والی، جبکہ باقی پورا راستہ احمد خاموش رہا۔ ویسے کہ کس خوشی میں یہ پارٹی دی جا رہی ہے، اس نے کہا، اور احمد نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ جب تم وہاں پہنچو گی تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ ہلکے پھلکے انداز میں بات چیت کرتے ہوئے وہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا اور بالآخر اسے اپنے فلیٹ تک لانے میں کامیاب ہو گیا۔ فلیٹ میں قدم رکھتے ہی اسے خاموشی کا احساس ہوا۔ احمد، کیا یہاں کوئی اور نہیں ہے؟ اس نے پوچھا اور احمد نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ ارے تم بیٹھو، باقی سب آتے ہی ہوں گے۔ مجھے لگا کہ تم نے دور سے آنا ہے، اس لیے تمہیں پہلے لے آؤں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ عجیب پارٹی تھی، جس میں کسی قسم کی کوئی ڈیکوریشن کا انتظام بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ احمد سے کہہ کر اس کا دل نہیں دکھا سکتی تھی۔ احمد جس قدر خوش نظر آ رہا تھا وہ اسے خوش ہی رہنے دینا چاہتی تھی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ جب کافی دیر کے بعد فلیٹ کے دروازے پر بیل بجی اور احمد جا کر دیکھنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر آیا تو اس کے ساتھ 2 مزید لڑکے بھی تھے جنہیں وہ نہیں پہچانتی تھی۔ کیا ہوا احمد؟ اور کوئی نہیں آیا؟ اس نے ان دونوں لڑکوں کو جانب دیکھتے ہوئے احمد سے پوچھا۔ نہیں سویٹ ہارٹ، بس مہمان کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اب میرے خیال میں پارٹی کا آغاز کر دیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ احمد کیا کہنا چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ اس نے ناسمجھی سے احمد کی جانب دیکھا، جس کے چہرے کی رنگت اور تاثرات بڑے عجیب ہوئے تھے۔ اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے سامنے ہی جھک گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد اس شخص کے پاس جا کر حویلی میں بیٹھ جاؤ گی؟ کتنے ہی لوگوں کی موجودگی میں اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اور آج میں اس کی عزت پر وہ تھپڑ مارنے جا رہا ہوں جس سے وہ ساری زندگی نہیں بھول پائے گا۔ اس کی پہلی بار ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے احمد سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو چکے ہو تم؟ اس نے پیچھے کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے احمد سے دور جاتے ہوئے پوچھا، جبکہ احمد بھی اپنی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں اس شخص سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس کی عزت پر ہاتھ ڈال کر۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے بازوؤں سے دبوچا۔ جب وہ چیختے ہوئے اس سے دور ہو گئی، وہ تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کچن کی جانب دوڑی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے دل نے ایک انجانے خدشے کے ساتھ دھڑکنا سیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے شدت سے دراب کی یاد آئی تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ کہیں سے واپس آ جائے، وہ اسے اس دوزخ میں گرنے سے پہلے بچا لے۔ چیخو پکار کرتے ہوئے وہ مسلسل مچلتے ہوئے اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ احمد مسلسل اس کے قریب آ رہا تھا۔ دوسرے 2 لڑکے دور بیٹھے تماشبین کی طرح تماشا دیکھ رہے تھے۔ شاید احمد کو اچھا لگ رہا تھا اسے مچلتے ہوئے دیکھنا۔ اسے مکمل یقین تھا کہ وہ اکیلی لڑکی ان لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اس نے روتے ہوئے پہلی بار خود کو ڈانپنا چاہا، لیکن اس کے جسم پر موجود کپڑے اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس کے وجود کو چھپا لیتے۔ آج وہ چاہتی تھی کہ ان کا وجود ان کی غلیظ نظروں سے دور ہو جائے، وہ 7 پردوں میں چھپ جائے اور ان لوگوں کو نظر نہ آئے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے پکڑا اور سختی سے اس کے ہاتھ باندھ کر اسے صوفے پر دھکیل دیا۔ اس کے منہ پر کپڑا لپیٹتے ہوئے اسے آج رات مکمل طور پر لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ فریج سے مشروب لا کر اس نے ان لڑکوں کے سامنے ہی رکھ دیے اور اسے کسی جانور کی طرح باندھ کر اس کا بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ مسلسل مچلتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جبکہ وہ اس کی حالت پر طنز کرتے ہوئے صرف کہہ لگا رہا تھے۔ تبھی ڈور بیل بجی اور اس نے چونکتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا۔ تینوں لڑکوں کے چہرے پر خوف کے آثار پھیلے تھے۔ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے وہ اٹھا اور دروازے کے قریب جاتے ہوئے آہستگی سے پوچھا، کون ہو اس وقت؟ جبکہ دوسری جانب کسی انجان شخص کی آواز نے ان دونوں کو بوکھلا دیا، دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ کون ہو تم لوگ اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے خود کو بھرپور نارمل ظاہر کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، جبکہ ایک بار پھر مقابل کی جانب سے اسے دھمکی آمیز پیغام موصول ہوا۔
اس نے جلدی سے ان دونوں لڑکوں کو اشارہ کیا اور وہ اسے اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ مسلسل ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے خود کو چھڑوا رہی تھی، لیکن ان دونوں لڑکوں کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اپنے سامنے کھڑے کانسٹیبل اور انسپکٹر کو دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ جی سر، آپ یہاں؟ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ تمہارے کمرے سے آدھا گھنٹہ پہلے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہمیں کمپلین موصول ہوئی ہے، اس لیے ہم اس فلیٹ کی تلاشی لینے آئے ہیں۔ اس نے اپنی جانب سے جی جان لگا کر کوشش کی، لیکن وہ صرف تلاشی لینے پر ہی اکتفا کر رہے تھے اور بالآخر ان تینوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی پکڑی گئی۔ اس روز اسے یقین نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ تھانے چلی جائے گی۔ اس کی حالت بالکل ایسے ہی تھی جیسے آسمان سے گر کر وہ کھنجور میں اٹک چکی ہو۔ ایک مصیبت سے جان چھوٹتے ہی وہ دوسری مصیبت میں پھنس چکی تھی، لیکن اس وقت بھی وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی عزت محفوظ رہی۔ شدت سے روتے ہوئے وہ مسلسل ان لوگوں کی منت سماجت کر رہی تھی کہ اس کے گھر والوں کو بلایا جائے۔ حویلی میں جانے والا پولیس کا فون صرف ایک فون کال نہیں بلکہ ایک قیامت تھی جو ان لوگوں پر آ کر گزر گئی۔ وہ کسی کے فلیٹ سے برآمد ہوئی تھی اور ایک رات تھانے میں گزار چکی تھی۔ کسی بھی شریف شخص کے لیے یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس سے بھڑکتے ہوئے دراب گاڑی نکال کر تھانے چلا آیا۔ وہاں کی ساری صورتحال جان لینے کے بعد اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ کسی بھی صورت ان تینوں کو آزاد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ کھڑے کھڑے ان تینوں کو شوٹ کر دیتا، لیکن ایس ایچ او نے اس سے درخواست کی کہ پولیس کو اس کا کام کرنے دیا جائے۔ وہاں موجود عملہ اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ انہوں نے کافی عزت کے ساتھ اسے دراب خان کے حوالے کرتے ہوئے معذرت کی۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ شہر کے جانے مانے بزنس مین اور نوابزادے کی بیوی ہیں تو شاید ہم آپ کو تھانے نہیں لے کے آتے بلکہ وہیں سے خان صاحب کے حوالے کر دیتے۔ ایچ او کا لہجہ کافی عاجزانہ تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دراب خان کے چہرے کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ واپسی میں وہ پورا سفر ہی روتی رہی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ دراب سے سوال جواب کرتی۔ اسے حویلی میں لانے کے بعد دراب نے اسے چھوڑا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے جس قدر لعن طعن ملنی تھی مل چکی تھی، لیکن دوسری جانب سے اسے جو سزا احمد کی طرف سے ملی تھی وہ اس کے لیے پوری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ بن چکی تھی۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر اس روز کوئی پولیس کو کمپلین نہیں کرتا اور پولیس وہاں موقع پر نہیں آتی تو شاید اس کی عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ شاید اس کا نام وجود، اس کی عزت اور اس کا کردار مٹی میں مل جاتے۔ اس واقعے نے اس کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر بدل لیا اور مریم بیگم اور نثار صاحب کی مرضی کے مطابق ڈال لیا، لیکن وہ ابھی بھی اس سے بدگمان اور ناراض تھا جس کی حیثیت کے بارے میں وہ اب آ کر قائل ہوئی تھی۔ اسے اب آ کر اندازہ ہوا تھا کہ جائز اور محرم رشتے ہمارے لیے کتنے اہم ہوتے ہیں، اور وہ رشتے جو ہر حال میں ہماری بھلائی چاہتے ہیں، ہم انہیں خود سے دور دھتکار کر انہیں کتنی اذیت دیتے ہیں۔ اس روز اس نے مریم بیگم سے بات کی اور انہوں نے اسے محبت سے سمجھایا کہ وہ خود دراب سے معافی مانگ لے۔ مریم بیگم کے سمجھانے پر اس روز وہ ہمت کرتے ہوئے دراب کے کمرے میں چلی گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ اجازت طلب کرے گی تو شاید اسے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت بھی نہ ملے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے جیسے ہی اندر داخل ہوئی وہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ آئینے کے سامنے بال سنوارتے ہوئے وہ کافی مصروف نظر آ رہا تھا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر اندر آتی ہوئی ماریہ کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت یہاں کیا کرنے آئی تھی۔ دوسری جانب وہ اب اس کے قریب کھڑی اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے اور ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بات کا آغاز کرتی۔ جب دراب اس کی جانب پلٹا، اس کا سوگوار سا حسن کافی افسردہ نظر آ رہا تھا۔ اسکائی بلو کلر کی لمبی فراق اور پاجامے میں دوپٹہ سر پر سجائے وہ اسے اس قدر منفرد نظر آ رہی تھی کہ وہ کتنی ہی دیر اس کے حسین چہرے سے نظر نہیں ہٹا پایا۔ یہاں پر کیا کرنے آئی ہو تم؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا جب وہ ٹوٹے ہوئے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے اپنی باتوں سے وضاحت دیتی، اسے قائل کرتی۔ مجھے معاف کر دیں دراب، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے، مجھے پلیز معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس کی باہوں میں بٹ کر اس کی دھڑکنوں کے قریب تھی۔ اس کا وجود اس کی باہوں میں سمٹا ہوا تھا اور دراب ہر ناراضگی اور بدگمانی کو بھول کر اسے اپنے قریب محسوس کر رہا تھا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اسے وضاحت دے رہی تھی جبکہ وہ کسی اور ہی جہاں میں کھڑا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے اس کی روح نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ موم سی لڑکی اس کے لیے کس قدر حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔
پہلی بار تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ احساس اس قدر جان لیوا ہے کہ یہ تمہیں تاعمر ہوتا رہے گا۔ اعتماد رشتے کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ میں آج سے تم پر اعتماد کرنے کی قسم کھاتا ہوں اور تم سے یہ توقع کرتا ہوں کہ تم کبھی میرا اعتماد نہیں توڑو گی۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو اب مسکرا کر دکھاؤ، کافی دن ہو گئے ہیں تمہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دراب نے نرمی سے اس کے چہرے کی جانب جھکتے ہوئے کہا، جب وہ ایک دم ہی اپنی پوزیشن پر غور کرتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی۔ دراب نے سختی سے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ نہیں جانے من، اب یہ ستم میں اس دل پر گوارا نہیں کروں گا کہ آپ مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ کر مجھ سے دور ہو جائیں۔ دراب اس کی قربت سے گھبراتے ہوئے اس نے ہلکی سی سرگوشی کی، جبکہ اس کی کسی بھی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ آج پہلی بار موزوں جذبات اور دل میں پھوٹتے ہوئے احساسات کے ساتھ ان دونوں نے ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کیا تھا۔ دو دل ایک دوسرے کے اس قدر قریب دھڑک رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو بآسانی محسوس کر سکتے تھے۔